अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। रिसेंटली डॉक्टर अब्दुल सलाम पे मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें कुछ शवाहिद मैंने पेश किए, जिनकी रोशनी में ये नतीजा निकाला जा सकता है कि जो अवार्ड था, नोबल इनाम मिला डॉक्टर अब्दुल सलाम को, वो उनकी कोई मेहनत पे नहीं मिला, बल्कि उसके अंदर बहुत सा ऐसा भी काम था, ऐसी क्रिएटिविटी थी, ऐसी तख्लीकी सलाहियतें उन्होंने इस्तेमाल की थी कि हम कह सकते हैं कि वो डिज़र्व नहीं करते थे ना। इस पे रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड था, रिस्पॉन्स आया, और जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था तकरीबन वैसा ही आया। मुझे उम्मीद थी कि कोई एकेडमिक लेवल की गुफ्तगू होगी, कुछ टेक्निकल बातें होंगी बीच में, नॉट टेक्निकली इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स बट एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजी या इस तरह की बातें, लेकिन खैर वो तो नहीं हुआ। तो मैंने एनालाइज़ किया सारे रिस्पॉन्सेज को कुछ दिन देख के, तो तीन तरह के रिस्पॉन्सेज सामने आए हैं। एक रिस्पॉन्स ये कि तुम कोई फिज़िसिस्ट हो, तुम्हें क्या लगे इस चीज़ से, तुम्हें पता नहीं ऐसी ऐसी बातें शक्ल देखी है अपनी एंड अदर स्टफ लाइक दैट। और ये कि नोबल कमेटी वाले पागल हैं कि ऐसे ही उठा के वो किसी को अवार्ड दे दें। अच्छा ठीक है जनाब। दूसरा है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की बहुत सारी साइंसी खिदमात हैं, बहुत ज़्यादा। और तीसरा है जो बहुत कम है लेकिन कुछ टेक्निकल आस्पेक्ट्स डिस्कस किए। एक दो ही मुझे ऐसे लिंक्स लोगों ने भेजे हैं कि जहाँ पे कुछ लोगों ने टेक्निकली इस चीज़ को रिफ्यूट करने की कोशिश की, और उनकी कोशिश को मैं वेलकम कहता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन उसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप एकेडमिक लेवल पे बताएं कि जनाब ये आपकी गलती है, आई पुट माई हैंड अप, अपोलोजाइज, और अपने अल्फाज में वापस ले लूँगा। दैट्स ऐसे ही जो बेसिकली इल्म है उसका जो जो तरीक़ाकार है उसको बढ़ाने का, वो यही होता है। तो आइए एड्रेस करते हैं इन तीनों चीज़ों को, अगरचे दो चीज़ें में से ऐसी हैं जो लाइक बिल्कुल भी इस लायक नहीं कि उनको एड्रेस किया जाए, लेकिन मैं आमतौर पे कहता हूँ कि हमारे हिस्से में अब जो कुछ आया है हमने उसी को डील करना है। अच्छा लगता कि अगर कोई हम भी एकेडमिक लेवल पे जाके डिसएग्री करते, एग्री करते, दोनों तरफ से कुछ चीज़ें आती। खैर एनीवे, जो पहला हिस्सा है कि तुम कोई फिजिसिस्ट हो, और नोबेल वाले एम ये कर दिया करते हैं, ऐसे ये ऐसे अवार्ड देते हैं। भाई आपसे किसने कहा है कि मैं फिजिसिस्ट हूँ? नो आई एम नॉट। डू यू थिंक कि एक तहकीकी वीडियो जो कि आप एक जर्नलिस्टिक कैपेसिटी में करते हैं उसके लिए आपका फिजिसिस्ट होना ज़रूरी है? यानी कि आप डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को ठीक मान लेते हैं, बावजूद इस चीज़ के कि डार्विन के पास बायोलॉजी की कोई डिग्री नहीं थी। तो मैंने तो कोई थ्योरी भी नहीं दी है, मैंने तो आपके सामने एक तहकीकी काम रखा है। तो क्या तहकीकी काम रखने के लिए जिस शोबे पे आप काम कर रहे हैं उस शोबे की डिग्री होना ज़रूरी है आपके लिए? ये मेयार है? यानी कि वो लोग जो कॉरपोरेट करप्शन को एक्सपोज करते हैं उन सब सहाफ़ियों ने एमबीए किया हुआ होता है? या वो लोग जो फुटबॉल की जो करप्शन होती है उसको एक्सपोज करते हैं, या क्रिकेट की करप्शन को एक्सपोज करते हैं, वो सारे क्रिकेटर होते हैं? मुझे इस चीज़ की डिग्री लेने की ज़रूरत है ये बताने के लिए कि डॉक्टर सलाम ने 1964 में एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने वो मॉडल प्रपोज किया जो कि ग्लाशो 1961 में पहले कर चुके हैं। डू आई नीड अ डिग्री इन फिजिक्स फॉर दैट? तो ज़रूर तनकीद करें, वो आपका हक है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी तनकीद को उस लेवल पे लेके आएँ कि सुनने वालों का वक्त बर्बाद ना हो। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी जो सुन रहा है उसका वक्त बर्बाद ना हो। इसके साथ साथ एक एतराज़ ये भी था, इसी पहले मैं अभी हिस्से को एड्रेस कर रहा हूँ, कि नोबल कमेटी वाले क्या ये एम ही होते हैं, ये बिला वजह दे देते हैं? वेल, प्रॉब्लम ये है कि हम चूँकि बरसग़ीर के लोग हैं, और एक इम्पीरियल सिस्टम उसके अंदर हम हमारे बुज़ुर्गों ने आँख खोली, और वही हम पे एक हवा रहा, जो बातें उनसे हमने सुनी, तारीख़ में हमने पढ़ी, और फिर इंटरनेशनल ऑर्डर्स चूँकि आम तौर पे जो वेस्ट के लोग हैं, जिनके आम तौर पे हम गोरे कहते हैं, तो हम मरूबियत का इतना शिकार हैं, एहसास कमतरी का इतना शिकार हैं कि हम ये समझते हैं कि वो लोग शायद गलतियों से पाक हैं, वो लोग करप्शन से पाक हैं, वो लोग कोई इंसानी लेवल पे हैं ही नहीं, वो कोई पता नहीं क्या मखलूक़ात हैं, और ख़बरदार किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि तुम सारे ग़ुलाम हो, तुम कैसे बात कर सकते हो? ये अ, एक बेसिक प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल अब वो बात दूसरी तरफ से ये आई है कि नोबल वाले तो ऐसी गलतियाँ नहीं करते। तो मैं पूछना चाहूँगा कि नोबल वालों ने ये जो आगे आने वाली जो हरकतें मैं बयान करने लगा हूँ, ये क्यों की हैं? जोसलिन बेल बर्नल, जिन्होंने 1967 में पल्सार्स को दरियाफ़्त किया, और अपने कुछ एडवाइज़र्स हैं, उनके साथ मिल के पेपर लिखा कि मेन काम इनका है, बाकी जो एडवाइज़र हैं उनके साथ कुछ शेयर किया, लेकिन नोबेल प्राइज़ वालों ने महज़ इसलिए कि ये खातून है इनको अवार्ड नहीं दिया, जो एडवाइज़र है उसको अवार्ड दे दिया। और इवन अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि उसका डिसाइसिव कंट्रीब्यूशन है। तो जिसका डिसाइसिव कंट्रीब्यूशन है उसको तो अवार्ड मिल गया, लेकिन जिसने मेन काम किया हुआ है उसको अवार्ड नहीं मिला। वाई? चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। 2008 में ऐसे ही हैरोल्ड हाउजन को अवार्ड मिला इस चीज़ पे कि उन्होंने एक बड़ा पर्टिकुलर टाइप वायरस HPV दरियाफ्त किया।
وچ از فائن، ٹھیک ہے، ایک نئی ڈسکوری ہوئی ہے تو ایوارڈ ملنا چاہیے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کمپنی یعنی کہ ایسٹرازینیکا جو اس وائرس کی ویکسین جس نے بنائی ہے وہ نوبل ایونٹ کو اسی نوبل ایونٹ کو اسپانسر بھی کر رہی ہے. امیجن دیٹ کہ جنہوں نے یعنی کہ وائرس بنا ہے یہ انسانوں کے لیے بڑی بری چیز ہے تو اس کی ویکسین آپ کو چاہیے، وہ ویکسین ہمارے پاس ہے اور اس ایونٹ کو بھی ہم اسپانسر کر رہے ہیں. اور اگر یہاں سے بھی تشفی نہیں ہوئی تو ہاؤ اباؤٹ دس کہ اسی نوبل کمیٹی کے 2 اراکین آلریڈی ایسٹرازینیکا سے منسلک بھی تھے. اب نوبل والے کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کچھ رانگ ڈوئنگ نہیں ہوئی تھی، کچھ غلط نہیں ہوا تھا، کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ اس وجہ سے انفلوئنس ہوا تھا. بٹ کم آن، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ ایک مورل کرپشن بھی ہوتی ہے نا کہ جس کمپنی نے ویکسین بنائی ہے ایک وائرس کی، اس وائرس بنانے والے کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے اور یہ ویکسین بنانے والی کمپنی اس ایونٹ کو سپانسر کر رہی ہے اور ایوارڈ جو کمیٹی ہے جس نے دینی ہے اس کمیٹی کے 2 بندے آلریڈی اسی کمپنی کے ساتھ منسلک ہیں. یہ بھی نوبل والے ہی ہیں، وہی نوبل والے جو شاید کوئی خدا کا درجہ معاذ اللہ رکھتے ہوں ہمارے دیسی سیکولرز اور ایتھیسٹ کے لیے، لبرلز کے لیے، کہ نوبل والے ایسے کیسے کر سکتے ہیں. سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا. ہینری کیسنجر کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو امن کا نوبل ایوارڈ ملا؟ اس بندے کو ملا کہ جو ایک طرف امن کی ڈیل بروکر کر رہا ہے اور دوسری طرف اٹیک کرا رہا ہے ایک ہی وقت میں. اور ویتنام والے معاملے میں، وہ ویتنام والے معاملے میں تو جتنے امریکنز شامل ہوئے تھے ان سب پہ تو انسانی جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے، یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، ایون ہائنڈ سائٹ میں، ایون ریٹروسپیکٹ میں، جو کہ بڑی اسمال ایکسیپشن ہوتی ہے رول آف لاء کی، معافی چاہتا ہوں کہ جو رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل ہے اس میں بڑی اسمال ایکسیپشن ہے کہ ریٹروسپیکٹیولی ویسے قانون آپریٹ نہیں کرتا ہے، بٹ ان دس کیس وہ کر سکتا ہے. ان کو تو ٹرائل ہونا چاہیے تھا، اتنے لاکھوں کے حساب سے لوگ مروا دیے. وہاں پہ ایک ایسے آدمی کو آپ ایوارڈ دے رہے ہیں کہ جو ایک طرف صلح کی کوشش کر رہا ہے ان پیپر اس لیے کہ اب دال نہیں گل رہی تھی، اور دوسری طرف اٹیک بھی کرا رہا ہے، بندے بھی مروا رہا ہے. پھر بھی تشفی نہیں ہوئی تو بغیر کسی تبصرے کے اس کی ایلیبریشن کے یہ بھی آپ کو میں یاد کراؤں گا کہ باراک اوباما کو بھی یہ ایوارڈ ملا ہوا ہے. سو پلیز کم آف دس ہورس کہ پتہ نہیں وہ لوگ کیسے کوئی ولی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے کچھ غلط نہیں ہوتا. بائی آل مینس ڈس ایگری پر اپ یور گیم اپ بیٹ. دوسری ٹائپ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جن لوگوں نے پاکستان میں خود کو کچھ دانشور بھی کہتے ہیں، وہ صحافی بھی ہیں، پتہ نہیں اور کون کون ہیں، کہ انہوں نے میرے ویڈیو کا جواب یہ کہہ کے دیا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے تو بہت سائنسی اٹینمنٹس بھی ہیں، ان کو پتہ نہیں ڈگریاں بھی ملی ہوئی ہیں اور ان کو آنرری پی ایچ ڈیز بھی ملی ہوئی ہیں اور یہ ساری ملی ہوئی ہیں. ریئلی دیٹس یور آنسر؟ ریڈ ہیرنگ، یہ فیلسی آپ کا آنسر ہے؟ کس نے ڈینائی کیا ہے ڈاکٹر عبدالسلام کے سائنٹیفک اٹینمنٹس کو؟ یہ سائنٹیفک کنٹریبیوشن ہے، سائنس کی دنیا میں جو کنٹریبیوشن ہے کبھی کسی نے ڈینائی کیا؟ ہم پاکستانیوں نے تو ہمیشہ آنر کیا، چیف سائنٹیفک آفیسر کا عہدہ دیا، اسپارکو جیسا پروجیکٹ دیا، اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیے. کسی آدمی کو کوئی پرابلم نہیں ہے ڈاکٹر سلام کی جو سائنٹیفک خدمات ہیں. بلکہ میرا جو اگلا ویڈیو ہے ڈاکٹر سلام پہ ہی ہے، اس میں ان کی سائنٹیفک کنٹریبیوشنز پہ ہی میرے انالیسز ہیں کہ انہوں نے سائنس کی دنیا میں کیسا کام کیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ اس چیز پہ ہوگا کہ اتنی سائنسی خدمات کے باوجود پاکستانی قوم نے ڈاکٹر سلام کو ڈس آن کیوں کیا. تو ہم تو ڈاکٹر سلام کی سائنسی خدمات پہ کبھی بات کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن ایک سمپل کویسچن کہ اگر ڈاکٹر سلام اپنی نومینیشنز خود لکھتے رہے تو کیا اس چیز کو اگنور اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ ان کی اور سائنسی خدمات بھی ہیں؟ یا اگر آئی سی ٹی پی کا پیسہ وہ لگتا رہا ہے لیوش پارٹیوں پہ، اور جن لوگوں پہ لگتا رہا ہے وہی لوگ، ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر سال وہاں پہ جا کے عیاشی کرتے رہے ہیں، اور وہی لوگ نوبل کمیٹی کے اپنا ممبر بھی ہیں، اور ریکمینڈ کرنے والے بھی بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں، تو یہ اس کو اگنور کر دیں صرف اس لیے کہ ڈاکٹر سلام کی اور بھی سائنسی خدمات ہیں. I mean, اگین تنقید کریں وہ آپ کا حق ہے، بٹ یو ریئلی ہیو ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ سالڈ، سم تھنگ بیٹر. تیسرا حصہ، یہاں پہ مجھے کچھ خوشی ہوئی کہ کچھ لوگوں نے ٹیکنیکل بیسس پہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. مایوسی بھی ہوئی کہ بہت سی سائنٹیفک ٹرمز استعمال ہوئیں. 2 لنکس مجھے ملے ہیں، بہت سی سائنٹیفک ٹرمز بھی استعمال ہوئیں، ٹیکنیکل لینگویج بھی استعمال ہوئی، لیکن جو اسینشیل کویسچنز ہیں ان کو اگنور کر دیا. لیکن کم سے کم گالی نہ دینا، بددعائیں نہ دینا، بدتمیزی نہ کرنا، یہ بذات خود ایک بڑی ویلکمنگ بات تھی، اور میں شکر گزار ہوں ایسے تمام افراد کا جن کا لنکس میرے پاس پہنچے یا لنکس نہیں پہنچے. ایسا ہی ہونا چاہیے، آپ ڈس ایگری کریں وہ آپ کا حق ہے. لیکن جو میں ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی مایوسی ہوئی. دیکھیں جو اسینشیل کویسچنز ہیں وہ سمپل ہیں، وہ یہ ہیں کہ 2 میجر ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اس فیلڈ میں نوبل ایوارڈ ملا. ایک ملا ماڈل کے پرپوزل سے،
اور دوسرا ملا اس پہ ہگز میکنزم کو اپلائی کرتے ہوئے، یعنی کہ جو اپلیکیشن ہے اسپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ کی اس کی، اور اس سے پھر یہ جو یونیفیکیشن ہے یہ اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ بعد میں جو اپڈیٹ کام کو کیا گیا وائنبرگ نے کیا، میں اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو فنڈامنٹل جو یہاں پہ ایشو ایٹ ہینڈ ہے وہ ہو گیا۔ اب یہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز میں ڈاکٹر سلام اس حوالے سے کنٹروورشل ہیں کہ انہوں نے 1961 کے دیے گئے ماڈل کو دوبارہ سے پریزنٹ کر دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، گلاشو کے ماڈل میں ایک پرابلم تھا، انہوں نے اس کو فکس کیا۔ شور، سائنس میں ایسا ہی ہوتا ہے، سائنسدان ایک دوسرے کے کام کو امپروو کرتے ہیں، یہی سائنس کا مزاج ہے کہ یہ خوب سے خوب در کی جستجو میں کرتے کرتے آخر ایک نتیجے تک پہنچتی ہے۔ دس از دا بیوٹی آف سائنس۔ لیکن اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے سائنسدان یا کسی سائنسدان کا بعد میں آنے والا کام پچھلے سائنسدان کے کام کو سائٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے اس میں یہ پرابلم تھا اور یہ فکس ہو گیا۔ جب آپ سائٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے۔ ایکڈیمیا کی دنیا میں یہ ایک چوری ہوتی ہے، یہ پلیجرزم ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ وربیٹم نہیں کہ آپ نے ورڈ بائی ورڈ چوری کیا ہے، جو مرکزی خیال ہے وہ آپ نے لے لیا ہے۔ تو اب یہاں پہ دو ہی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ گلاشو کا ماڈل ڈفرنٹ تھا اور ڈاکٹر سلام کا ڈفرنٹ تھا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر گلاشو کو تو نوبل نہیں ملنا چاہیے تھا آپ کے اپنے معیار کے مطابق، کہ نوبل والے پاگل تو نہیں ہے کہ بلا وجہ وہ دے دیں۔ یہی آپ کا آرگومنٹ ہے، میں تو اس آرگومنٹ سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن آپ کا تو آرگومنٹ یہی ہے۔ تو پھر کیا نوبل والے پاگل تھے کہ گلاشو کا وہ ماڈل جس کی ریاضی اتنی خراب تھی کہ وہ قابل عمل ہی نہیں تھا، اس کو بھی ساتھ ووٹ دے دیا؟ اگر یہ ووٹ دے دیا تو پھر آپ کے اپنے معیار کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ گلاشو کا ماڈل گڈ انف تھا، لیکن اس میں کچھ میتھمیٹیکل ایررز تھے۔ اگر اس میں میتھمیٹیکل ایررز تھے تو پھر سلام کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس ماڈل کو سائٹ کرتے ہوئے بتائے کہ میں نے اس ایرر کو فکس کرنے کے لیے میں یہ پرپوز کر رہا ہوں۔ دیٹ وڈ ہیو بین پرفیکٹلی فائن، سائنس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب دو ہی باتیں ہیں۔ اگر ڈاکٹر سلام نے صرف اس کو امپروو کیا ہے تو سائٹیشن ضروری ہے، اور اگر سائٹ نہیں کیا تو پھر وہ کلیم کر رہے ہیں، جو کہ غلط کلیم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان سے 3 سال پہلے یہ ماڈل تو آ چکا ہے۔ تو یہ ہے اس کا پہلا حصہ۔ جو دوسرا حصہ ہے، یعنی کہ دو باتیں ہم کر رہے ہیں جن پہ ایوارڈ ملا، وہ ہے اسپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ کی اپلیکیشن کا۔ اس پہ ڈاکٹر سلام کا کیس مزید کمزور ہے۔ اب وائنبرگ کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، اس چیز کو چھوڑیں، اس لیے کہ سائنس گواہیوں کی بیس پہ نہیں چلا کرتی ہے، عام طور پہ سائنس چلا کرتی ہے پیئر ریویوڈ پیپرز، ایک ایسی چیز جو ویریفائیبل ہوتی ہے۔ اس پہ ڈاکٹر سلام کسی پیئر ریویوڈ جریدے میں کوئی مقالہ نہیں ہے، کوئی ریسرچ پیپر پبلش نہیں ہوئی ہے کسی بھی پیئر ریویوڈ پیپر میں یا اپنا جریدے میں۔ ایک لیکچر ہے، ایک تقریر ہے نوبل سمپوزیم کی، جس میں انہوں نے حوالے دیے ہیں ایسے لیکچرز کے جس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے۔ 3 ٹوٹل ریفرنسز ہیں جن میں سے 2 انہوں نے اپنے لیکچرز کے دے دیے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ ضد یہ کی جا رہی ہے کہ ایک ایسی مبینہ ریسرچ جو کسی پہ ریویوڈ جریدے میں پبلش نہیں ہوئی اور اس میں جو ریفرنسز ہیں وہ ایسے لیکچرز کے ہیں جن کا اپنا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور پھر یہ مان لیا جائے کہ یہ زبردست کام ہے۔ اٹس ویری ٹف آسک۔ سو 2 ڈیولپمنٹس جس کی بنیاد پہ ایوارڈ ملتا ہے، ان دونوں میں ہی ڈاکٹر سلام کا کام دونوں میں ہی پرابلمیٹک ہے۔ گلاشو کا بھی پرابلمیٹک نہیں ہے، وائنبرگ کا بھی نہیں ہے۔ اس چیز کا جواب دینا ہے۔ دس از واٹ یو ہیو ٹو آنسر۔ باقی 58 میں سلام نے کیا کیا اور فلپ کیا کیا، وہ بھائی میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور باقی جو کرپشن کے الزامات ہیں وہی میں نے آپ کو ثبوتوں سمیت بتا دی ہیں، اپنے ریسرچ پیپر، اپنی نامینیشنز خود ہی کر دینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہاں پہ بات کو ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر میں آپ کے سے ملاقات ہوگی جس میں ڈاکٹر سلام کی سائنٹیفک کنٹریبیوشنز اینڈ وائی از ہی ڈس آؤنڈ بائی ہز اون کنٹری، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔